الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. گزشتہ کل کی مجلس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ عیسائی لوگ جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو اور ان کے درجے کو اتنا بڑھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا، یا کچھ لوگوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا. ایک بات تو یہ آئی. اور دوسری بات یہ آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بے دینی پر کتنے غمگین رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ جو ہے گھبرا کر کہیں آپ کا دل پھٹ نہ جائے. اللہ کے نبی اتنے غمگین رہتے. تو آخر یہ دو چیزیں کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آئے تھے، کتاب لے کر آئے تھے، اور جو ان کو ماننے والے لوگ تھے یہ بھی صحیح دین کے اوپر تھے. عیسائیت جو صحیح دین تھا اس کے اوپر وہ لوگ باقی تھے. لیکن یہودی اور عیسائی ان دونوں کے درمیان بڑی دشمنی ہوتی تھی. یہودی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ اسی وجہ سے بنایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو سولی دینے کا مشورہ دیا اور سولی دینے کا ان کو حکم دیا گیا، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ نہ ان کو سولی دی گئی تھی اور نہ ان کو مارا گیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان کے اوپر اٹھا دیا گیا، اس کے بعد یہ یہودی لوگ جو تھے عیسائیوں کی ان سے دشمنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ مسلسل دشمنی باقی تھی. دشمنی ان کے ساتھ برابر باقی تھی، یہاں تک کہ وہ جو لوگ عیسائی ہوتے تھے اس کو پکڑ ہوئے مارتے تھے یہودی لوگ. اسی زمانے کے دوران کہ جب یہودی لوگ عیسائیوں کو مار رہے تھے، ایک شخص تھا جو یہودیوں کے یہاں پر رہ کر اس نے بڑی تعلیم حاصل کی یہودیت کی، اور پھر ان کا اعتماد اور ان کا بھروسہ حاصل کر کے وہ عیسائیوں کے پاس ان کو بھیجا گیا. اس شخص کو جس کا نام شاول ملتا ہے ان کی کتابوں میں، شاول نامی ایک شخص تھا، اس کو بھیجا گیا. اس کو بھیجا اس لیے گیا تھا تاکہ وہاں جا کر عیسائیت کو ختم کرے اور یہودیت کی دعوت دے. یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ شاول نامی شخص عیسائیوں کے پاس جا رہا تھا تو راستے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس کے دل کے اندر ایک بات ڈالی گئی کہ اے شاول، تو مجھے کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ یعنی میرے مذہب کو ختم کرنے کی سازش کیوں کر رہا ہے؟ تو مجھے تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ پھر اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک روحانیت ڈالی گئی کہ وہاں پر جب یہ عیسائیوں کے پاس پہنچا تو جا کر وہ پہلے تو وہ عیسائیت کو ختم کرنے جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے عیسائیت جو قوم تھی ان کے پاس جا کر عیسائیت کا پرچار کرنے لگا اور عیسائیت کو لوگوں پر جمع کرنے لگا. لیکن جو صحیح معنوں کے اندر عیسائیت تھی اس عیسائیت سے ہٹ کر، دین حق سے ہٹ کر باطل چیزوں کی طرف ان کو لانے لگا. اور یہ کسی بھی قوم کو جو ہے کسی باطل عقیدے کے اندر مبتلا کرنا ہو، یا جس مذہب کے اوپر وہ قوم ہے اس مذہب سے اس کو ہٹانا ہو، تو ڈائریکٹ اگر اس کو دعوت دیں گے تو وہ قوم ہمارے مخالف کھڑی ہو جائے. لیکن اگر اس قوم کے اندر داخل ہو کر آہستہ آہستہ جو ہے ان کا ہو کر، ان کا لباس پہن کر ان کے اندر جا کر اگر وہ قوم کو دعوت دی جائے تو وہ قوم دعوت قبول کر لے. یہ دعوت دینے کا ایک طریقہ ہو. ہماری امت محمدیہ کے اندر بھی یہ طریقہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کر، تو اس وقت پہلے ہی دن سے یہودیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ اس مدینہ کے اندر دین اسلام کو پھیلنے دینا نہیں ہے، یہاں سے کسی بھی طرح سے ان کو ختم کرنا. چنانچہ مدینہ کے جتنے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، جتنے قبیلے تھے سب نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کو یہاں سے بالکل ختم کر دینا.
لیکن چونکہ اسلام تو پھیلنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسلام پھیلتا گیا، اور اتنا پھیلتا گیا کہ مدینے کے اندر جو یہودیوں کو قبیلے تھے ان سب کو وہاں سے نکلنا پڑا اور دین اسلام پھیلتا رہا۔ لیکن پھر یہودیوں کی نسل کا ایک شخص جن کا نام عبداللہ ابن سلول تھا، عبداللہ ابن سلول، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس نے یہ سازش کی کہ مدینہ کے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بڑے عاشق ہیں، ان کی محبت بہت کرتے ہیں، اب ان کی محبت سے ہٹانا اور دین اسلام سے ہٹانا بہت مشکل ہے۔ تو اس نے ایک نئی چال چلی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک نئی چال چلی کہ اس نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو سب سے پہلے اس نے مسلمان ظاہر کیا کہ میں جو ہے مسلمان ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو اہل بیت تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ چڑھ کر محبت کا دعویٰ کیا، اور ایسا دعویٰ کیا کہ ان کی محبت کے اندر غلو کر دیا اس نے، کہ لوگوں کو شک بھی نہیں ہوا اس پر کہ یہ تو واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوگ جو اس کی باتوں کے اندر آ گئے، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی نفرت بٹھا دی، صحابہ کی نفرت بٹھا دی، اور پھر مستقل طریقے پر وہ لوگ، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وہ دور بھی ہو گئے، بے دینی کے اندر داخل بھی ہو گئے، اور ان کو پتہ نہیں چلا، اور مستقل ایک نیا جو ہے مذہب، جس کو ہم آج شیعہ نام سے یاد کرتے ہیں، یہ شیعہ جو مذہب تھا وہیں سے وہ ایجاد ہوا، تو دین سے دور بھی ہو گئے اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تو یہ شاول نامی شخص جو یہودیوں کے پاس سے گیا ہوا تھا، عیسائیوں کے پاس جا کر ان کو باطل عقیدہ سکھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس طریقے سے بٹھا دی کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ربوبیت کے درجے تک پہنچا دی۔ پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، اور گزرنے کے بعد ان کے مذہب کے جو فادر ہوتے تھے، جو فادر کے جو قوم کے بڑے لیڈر ہوتے تھے، ان کو اس طریقے کی قوت عطا کر دی گئی کہ ان کے چرچوں کے اندر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سلی دی گئی تو اس کے بعد وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب جو ہے پوری زندگی عیسیٰ شخص کوئی بھی گناہ کرے ہمارے پاس آ کر اس چرچ کے اندر آ کر وہ اپنے گناہ کا اقرار کر دے اور اس کے بدلے کے اندر کچھ جرمانہ ادا کرے، سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں۔ تو ایک نیا کاروبار شروع کر دیا انہوں نے چرچ کے اندر۔ کیسا کاروبار کہ لوگ جو ہے آتے تھے ان کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، ان فادر جو ہوتے تھے، رہبر جو ہوتے تھے قوم کے، ان کے پاس، اور آنے کے بعد ان کے سامنے تنہائیوں کے اندر آ کر پورے گناہ ان کے سامنے گنواتے تھے کہ میری زندگی کے اندر یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، اس طریقے سے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ جو ہے آپ کو اس کے بدلے میں اتنا روپیہ ادا کرنا پڑے گا، آپ کے گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو اس طریقے سے مستقل ایک نظام قائم ہو گیا اور ایک نیا دھندا انہوں نے شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے قوموں کے اندر، لوگوں کے اندر جا کر کہ باہر کا جو ہمارا نظام ہے، یہ گرجا گھر جو ہوتی تھی، ان کی چرچ جو ہوتا تھا، اس سے باہر کا جو نظام ہے، اگر کوئی شخص وہاں پر رہے گا تو وہاں پر چونکہ شیطانیت والا ماحول ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا ابھی کہ مسجد کے اندر فرشتوں والا ماحول اور بازار شیطان کا ماحول، وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ باہر چونکہ شیطانیت والا ماحول ہے، اگر کوئی شخص وہاں سے بچ کر اس گرجا کے اندر آ جائے گا تو اس کو جو ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کو ایک روحانیت نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ گرجا گھر کے جو پادری ہوتے تھے وہ لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نکاح کے اندر جو شخص جس نے نکاح کر لیا اور نکاح کے مسئلے کے اندر الجھ گیا، وہ شخص جو ہے روحانیت سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، رہبانیت سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ گرجا گھروں کے اندر جو ہے مرد بھی رہتے تھے، پادری بھی رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی رہتی تھی، اور اس کے نتیجے میں نہ معلوم کون کون سے کام وہ انجام دیتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بغیر شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں جو ہے اس گرجا گھر کے اندر رہتی تھی اور دین اور مذہب کے پیچھے نہ معلوم کون کون سے وہ کام انجام دیتے تھے، جس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے نا شروع کے اندر کہا تھا کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک پوری دنیا کا ماحول جو ہے یہ خواہشات اور نفس کے تابع نہ ہو جائے، بالکل شیطان والا ماحول نہ بنا دیا جائے، فحاشیت اور عریانیت جو ہے عام نہ ہو جائے، اس وقت تک دجال نہیں آئے۔ تو یہ وہی ماحول جو ہے وہ لوگ عام کر رہے تھے لوگوں کے اندر۔ پھر اس زمانے کے اندر وہ لوگ ایسا بھی کرتے تھے
کہ ان کے وقت کی جو حکومت ہوتی تھی یہ پادریوں کو اتنا پاور دے دیا گیا تھا کہ اگر وہ جس کو چاہے حکومت سے ہٹانا تو ہٹا دیتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حکومت سے جو غلطی ہو جاتی ہے ان کے اس غلطی کو جو ہے یہ پادری لوگ سدھار سکتے ہیں، لیکن پادری کی غلطی کو اور ان کے سوچ کے اندر جو غلط خیال ہو جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں سدھار سکتا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر عیسائیت کے اندر اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی شخص جب انتقال کے قریب ہوتا، مرنے کے قریب ہوتا، تو یہ پادری لوگ کو لوگ بلاتے، اپنے فادر کو بلاتے اور بلانے کے بعد اس کو کہتے کہ دیکھو مرنے کا وقت اس کا قریب ہو گیا، دیکھو کیا حال ہے۔ وہ آتے اور میت کے سر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر وہ مراقبہ کرتے اور مراقبے کے بعد یہ کہتے تھے کہ جو ہے کالی اور شیطانی قسم کے جو فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں، یعنی روحیں اس کو لینے کے لیے آ رہی ہیں، شیطانی قسم کی شکلوں کے اندر، کالی شکلوں کے اندر اس کے روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں، میت کے گھر والے بڑے التجا کرتے، منت سماجت کرتے اس کے سامنے کہ آپ یہ کچھ کر سکتے۔ آج کا جو دور ہے نا، ہم دیکھتے ہیں درگاہوں کے اوپر جا کر، مندروں کے اوپر جا کر، اور نہ معلوم اتنا قوم کے رہبر کو اور قوم کے جو ہے عالم ہوتے ہیں جو ان کو اتنا سر کے اوپر بٹھا لیتے ہیں کہ جو گویا خدا نے ان کو ایک الگ سے طاقت دی کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے۔ تو عیسائیت کے جو فادر ہوتے تھے ان کو بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہی کچھ کر سکتے، ان کے لیے کچھ کرے۔ تو جو قوم فادر ہوتے تھے وہ کہتے تھے میت کے گھر والوں کو کہ آپ جو ہے ایک کام کریں کہ ان کے نام سے ہمارے چرچ کے اوپر کچھ پراپرٹی جو ہے چرچ کے نام کر دیں، جس کے نتیجے کے اندر صدقہ کر دیں، جس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ وہ لوگ بیچارے بھولے بھالے ہوتے تھے، چرچ کے نام پر نہیں بلکہ خود وہ جو فادر ہوتے تھے، قوم کے جو لیڈر ہوتے تھے، ان کے نام وہ پراپرٹی کر دیتے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر سے مراقبے کے اندر وہ فادر کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے کہ ہاں اب جو ہے نفیس روحیں آسمان سے اتر رہی ہیں، یعنی اچھے روحیں آسمان سے اتر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کس طریقے سے مستقل ایک محنت چلائی گئی اور ان کے عقیدے کو خراب کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کل کی مجلس کے اندر جو بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر اتنی پریشان کیوں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن دماغ اور پاکیزہ دل عطا کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اس جو ہے باطل عقیدے کے نتیجے میں جو فتنہ اور جو فساد جو قوم کے اندر مچتا ہے اور جو گناہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھتے ہیں، اس کا وبال بہت دور تک پہنچتا ہے۔ وہ جو عیسائیت کے اندر غلط عقیدہ بٹھا دیا گیا، اس کے بعد تو جو ہے مستقل طریقے پر عیسائیت کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے مستقل محنتیں کی گئی، اور نہ معلوم اس کے نتیجے کے اندر کتنی جنگیں ہوئی، اور آج تک وہ مسلسل جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی جب تک کہ دجال نہیں آ جائے۔ تو یہ سارا کا سارا کس بنا پر ہوا؟ صرف ایک چیز کی بنا پر کہ غلط عقیدے کو ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا گیا، غلط عقیدے کو ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا گیا۔ اس نتیجے کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس غلط عقیدے کے نتیجے میں نہ معلوم کب تک یہ فتنہ اور فساد لوگوں کے اندر پھیلتا رہے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان حال تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کب تک جو ہے ان کے اوپر افسوس کرتے رہو گے، ان کا یہ فتنہ تو قیامت تک چلنے والا ہے، لہذا آپ زیادہ افسوس نہ کرو۔ یہ آیت بیان کرنے کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف، اب اصحاب کہف کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب کتاب بنائی کہ وہاں پر ایک آیت بیان کر دی گئی، اور جب دوسری آیت بیان کرنی ہو، اس کے اندر کوئی واقعہ بیان کرنا ہو، تو اس سے پہلے قرآن جو ہے وہ سمجھاتا ہے کچھ باتوں کو کہ ان باتوں کو سمجھ لو، اس کے نتیجے میں آپ کے لیے جو ہے یہ واقعہ سمجھنا اور اس سے ملنے والے سبق کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ کتنا سخت ماحول تھا اس زمانے کے اندر، عیسائیت کا کتنا سخت ماحول، اور وہ ماحول بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ اسلام کے اوپر باقی رہنا ہمارے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ ہم باہر ملک کی بات نہیں کرتے، اپنے ملک کی بات کریں کہ دین کے اوپر چلنا دن بدن جو مشکل ہوتا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قیامت کے قریب تو فتنہ جو ہے اسلام کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر آیا تھا کہ القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ قیامت کے قریب تو ایسی ایسی فتنے آئیں گے
کہ دین کے اوپر باقی رہنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا کہ جیسے انگارے کو ہاتھ کے اندر پکڑنا مشکل ہوگا۔ انگارے کو ہاتھ کے اندر پکڑنا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا دین کے اوپر باقی رہنا۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ لا کر ہمارے سامنے قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارے قرآن کے سننے والوں، قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں، اگر تمہارے سامنے بھی ایسے حالات آ جائے کہ دین کے اوپر باقی رہنا اور دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو اس وقت تم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم ہم سب کو جو ہے سبق دیتا ہے اس واقعے کے ذریعے سے۔ یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر ایک لفظ آیا اصحاب الرقیم اور اصحاب الکہف۔ کہف کہا جاتا ہے بڑی غار کو، غار جو ہوتی ہے غار، بڑی غار کو کہف کہا جاتا ہے اور چھوٹی غار کو رقیم کہا جاتا ہے۔ یہ اس واقعے کے اندر علماء نے بہت بحث کی ہے۔ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو حیثیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو کیا کیا تعلیم ملتی ہے۔ اور اس کی ایک دوسری حیثیت ہے جغرافیہ کی حیثیت، یعنی یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوا تھا؟ ایک تو یہ، اور دوسری کہ کس جگہ پر یہ واقع ہوا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روم کے اندر واقع ہوا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترکی کے اندر یا فلسطین کے اندر، الگ الگ جگہ بتاتے ہیں، لیکن اس کی بحث کے اندر پڑھنے سے ہم کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ کہاں پر بھی ہوا ہو اور کب بھی ہوا ہو ہمیں کیا مطلب اس سے؟ لوگ جو ہے خامخواہ کی بحث کے اندر پڑ جائے۔ کچھ لوگ سوال کرتے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت کے اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے اصحاب کہف کا کتا جائے کہ نہ جائے ہم کو اس سے کیا مطلب؟ ہمیں تو اپنی جنت کی فکر کرنی ہے، اصحاب کہف کے کتے سے ہم کو کیا لینا ہے؟ کچھ لوگ اس سے رنگ سے بحث کرتے کہ اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا، کالا تھا کہ گورا ہے؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اندر ان بحث کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور اگر اس کو سمجھنا ضروری ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سوال کرتے، ضرور پوچھتے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے، بلکہ جتنا بتایا اسی پر انہوں نے اتفاق کر لیا، اور اس سے جو سبق ملنے والے تھے اس کو انہوں نے اس سبق کو حاصل کر لیا۔ تو اس کے اندر اس کی جغرافیہ کی بحث کے اندر ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سبق کو سننے سے پہلے اس کے اندر دو لفظ آئے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ مفسرین کا، کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا وہی اصحاب رقیم کا واقعہ ہے، لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے کہ نہیں، دونوں کا واقعہ الگ الگ تھا، اصحاب کہف کا واقعہ الگ تھا اور اصحاب رقیم کا واقعہ الگ تھا۔ اور یہ مفسرین کو جو غلط فہمی ہوئی یہ اس لیے ہوئی کہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب فی اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف کے بارے میں باب۔ پھر اس کے ضمن کے اندر جو ٹاپک بیان کیا ہے اس کے ضمن کے اندر نیچے انہوں نے ایک روایت بیان کی، اور روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، وہ 3 شخص جا رہے تھے جنگل کے اندر اور کسی غار کے اندر گئے۔ غار کے اندر جانے کے بعد اس غار کے اوپر ایک بڑا پتھر تھا، وہ پتھر لوٹ کر جو ہے غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور غار جو ہے بالکل بند ہو گئی۔ اب وہ لوگ باہر نکل بھی نہیں سکتے، ان کے پاس یہ بھی طاقت نہیں تھی کہ اس پہاڑ کے پتھر کو جو ہے غار کے پتھر کو ہٹائے، طاقت بھی نہیں تھی اور اندر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب کرے تو کیا کرے، اور اتنی جگہ بھی باقی نہیں تھی غار کے دروازے کے اوپر کہ وہاں سے وہ لوگ باہر نکل جائے۔ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے۔ اب تینوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کسی خاص عمل کے ذریعے سے، کسی ایسے عمل کے ذریعے سے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، ایسے مقبول عمل کے ذریعے سے اور اس کے واسطے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو سن لے اور ہمارے لیے یہاں سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ نکال دے۔ چنانچہ تینوں نے جوان نے اپنا ایک واقعہ اپنی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کر کے دعا کی۔ اس میں سے پہلا جو نوجوان تھا اس نوجوان نے اللہ سے دعا کرنا شروع کیا کہ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میری ایک نوجوان ایک چچازاد بہن تھی، میری ایک نوجوان چچازاد بہن تھی کہ جو بالکل غریب تھی اور بہت زیادہ محتاج، مالی اعتبار سے بہت زیادہ محتاج تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، اس کو جو ہے کچھ پیسوں کے روپیے کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس مانگنے کے لیے آتی، سوال کرنے کے لیے آتی، تو میں اس کو کہتا تھا کہ تجھے جتنے روپیے چاہیے میں دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تجھے میرے جو ہے جسم کی تسکین کو پورا کرنا پڑے،
یعنی منہ کالا کرنا پڑے گا میرے سے، میری خواہشات کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور عورت جو ہوتی بڑی نیک تھی اور اللہ کی نیک بندی تھی، چنانچہ وہ واپس چلی جاتی، وہ کہتی تھی کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں جو ہے بھوکی تو رہ سکتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کو بھوکا تو رکھ سکتی ہوں، لیکن ایک کام میں نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر وہ واپس چلی جاتی۔ پھر دوسرے دن آتی جب اس کی ضرورت اس کو ستاتی، دوسرے دن آتی پھر مجھے کہتی کہ میری مدد کر دو، میں اس کو یہی شرط لگا تھا کہ میں تیری مدد کر دوں گا لیکن میری شرط کو تجھے ماننا پڑے گا، پھر وہ چلی جاتی۔ اس طریقے سے کئی دن مسلسل آتی گئی، آخر کار اس کی جو ضرورت تھی اتنی سخت ہو گئی کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس شرط کو مانے بغیر، اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی، چنانچہ وہ مجبور ہو کر اس شخص یعنی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے جو ہے میری مدد کر دو، میری ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دوں گا لیکن وہی میری شرط رہے گی کہ میرے ساتھ جو ہے آپ کو منہ کالا کرنا پڑے گا۔ اب وہ نیک عورت جو ہے کیا کرتے آخر بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا دل تو نہیں چاہتا لیکن میں بہت زیادہ مجبور ہوں، میں آپ کی بات کو مان لیتی ہوں۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس اپنی چچازاد بہن کو کچھ پیسے ادا کیے، کچھ روپیے کچھ دراہیم ادا کیے، ادا کرنے کے بعد اس کے پاس تنہائی کے اندر اس کو ملا اور بالکل تیار تھا، کپڑے وغیرہ نکال کر اس کے قدموں کے اندر جا کر بیٹھا تھا، اور بیٹھنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ چچازاد بھائی تو جو ہے اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈر، میں مجبوری کے اندر یہ کام کر رہی ہوں، میری مجبوری ہے تو اللہ سے ڈر۔ اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ میں جو ہے میرے دل کے اندر ایک بات اثر کر گئی، میں وہاں سے کھڑا ہو گیا، اس کو جو مال دیا تھا میں نے اس کو دے دیا، اور میں اس گناہ سے صرف اور صرف تیرے واسطے سے میں نے اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ میرا یہ عمل تجھ کو پسند ہو تو ہم جس غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اس غار کا پتھر تو ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کا تھوڑا سا دروازہ کھول دیا۔ پھر دوسرے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میرے جو ہے ماں باپ بڑے ماں باپ ہیں اور میرے جوان بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں۔ میں شام کے وقت جب اپنے گھر کے اوپر بکریاں چرا کر آتا ہوں تو سب سے پہلے میں بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اور میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ اپنے بچے رو رہے ہوتے ہیں پھر بھی میں ان کو نہیں پلاتا، پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہو گیا کہ میں نے آرے کے اندر کچھ دیر ہو گئی اور میرے والدین جو ہیں اور رات کو سو گئے، اور میں گھر پر آیا، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد میں اپنے والدہ کے پاس لے کر گیا، اپنے والدین کے پاس، اور جا کر دیکھا کہ وہ تو سو گئے ہیں۔ اب ایک طرف بچے رو رہے ہیں، ایک طرف والدین سوئے ہوئے ہیں، میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کو نیند سے اٹھا دو کہ کہیں ان کو تکلیف ہو جائے، اور میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ جو ہے اپنے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دو۔ چنانچہ میں پوری رات اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا، ان کی تعظیم کے اندر، ان کے اکرام کے اندر، اور میں نے پوری رات اپنے بچوں کو روتے رکھا، لیکن اپنے والدین سے پہلے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، اور یہ میرا یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے واسطے تھا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہو، تجھے تیرے نزدیک مقبول ہو، تو میں اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس غار کے پتھر کو تو تھوڑا سا ہٹا دے۔ چنانچہ اور تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، اب تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ پھر وہ تیسرا شخص تھا، اس نے بھی یہ دعا کی کہ خدا تجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے گھر کے اندر یا میری ملکیت کے اندر ایک میرا غلام تھا، کام کرنے والا نوکر تھا۔ وہ نوکر اس نے پورے دن مزدوری کے بعد شام کا وقت جب آیا اور میں اس کو اپنی مزدوری دینے کے لیے گیا تو وہ شخص جا چکا تھا بغیر کسی اپنی مزدوری لیے ہوئی، یعنی وہ وہاں سے نکل گیا تھا اپنے کسی کام کی وجہ سے۔ میں مزدوری دینے کے لیے گیا تو وہ شخص وہاں پر حاضر نہیں تھا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کا جو مال میرے پاس ہے اب اس کو میں کیا کروں گا؟ اس کو میں نے اپنے کھیت کے اندر اس کے بدلے میں اس کے جو روپیے تھے، اس کی جو مزدوری تھی، اس کو میں نے اپنے کھیت کے اندر اگایا اور اس کے ذریعے سے اس کی کھیتی کی، اس کو بڑھایا۔ اگر وہ دانے تھے تو اس کو کھیت کے اندر اگا کر اس کو اور بڑھایا، یا اگر مال تھا تو اپنی ملکیت کے اندر اس کو رکھ کر اس کو کاروبار کے اندر لگایا، اور اس کے کچھ روپیے تھے اس کو اپنے کاروبار کے اندر لگانے کے بعد بڑا اس کا کاروبار ہو گیا، اس کا کاروبار بڑا ہو گیا، اور اس کے چند روپیے کے بدلے میں خزانوں کا وہ مالک ہو گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد وہ جو میرا مزدور تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا
کہ میرے آقا میں نے آپ کے وہاں مزدوری کی تھی لیکن میری مزدوری لینی آپ سے باقی تھی، آپ جو ہے میری مزدوری ادا کر دو۔ جب وہ مزدور مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ پورا کا پورا جو خزانہ ہے یا وہ پورا کا پورا جو کھیت ہے وہ تیرا ہی ہے، کہ تیری مزدوری کو میں نے وہاں لگایا اور اس کے بدلے میں مجھے یہ نفع ملا، سارا کا سارا تیرا مال ہے، تو اس کو لے جا۔ وہ مزدور کہنے لگا کہ میرا اتنا تو سارا نہیں تھا۔ اس نے کہا آقا نے کہ نہیں، یہ تیرے ہی مال کی کمائی ہے، تو اس کو لے جا۔ چنانچہ وہ لے کر چلا گیا۔ یا اللہ میرا یہ عمل اگر آپ کی رضا کے واسطے تھا، میرا یہ عمل آپ کے نزدیک مقبول تھا، تو میرے اس عمل کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول کر دیجئے اور اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ پورا پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں نوجوان جو ہے وہاں سے باہر نکل گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا۔ یہاں پر بہت سارے سبق ہم کو اس واقعے سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہو، تو ہمارا کوئی ایسا عمل کے ذریعے سے ہم دعا کرے جو اللہ اور ہمارے درمیان ہو، باقی دنیا اس کو نہ جانے۔ یعنی کچھ عمل انسان کے وہ ہوتے ہیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان مخفی ہوتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوتا، تو ایسے اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جیسانی فرماتے تھے کہ نوجوان جب غار کے اندر پھنسے تو تینوں نے اپنے جو ہے اعمال کا واسطہ دیا، تو انہوں نے اپنی عبادت کا واسطہ نہیں دیا، تینوں نے جو ہے اپنے معاملات کا واسطہ دیا۔ ایک نے واسطہ دیا کہ میرا وہ معاملہ جو میرے والدین کے ساتھ تھا، میرا وہ معاملہ جو میری چچازاد بہن کے ساتھ تھا، میرا وہ معاملہ جو میرے مزدور کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے معاملات کا واسطہ دیا اللہ سے اپنی عبادت کا واسطہ نہیں دیا۔ اس کے ذریعے سے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ جو ہے عبادت کے مقابلے میں معاملات کے اندر انسان کو زیادہ احتیاط رکھنا چاہیے۔ آج لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، صف اولا کے اندر نماز پڑھنے والے، لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں اور لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر جو معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس سے قرض لیا اور واپس ادا کرنے کا نام نہیں۔ معاملات کے اندر انسان کو بالکل صاف رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن معاملہ جو ہوتا ہے وہ بندے کے واسطے سے ہوتا ہے۔ بندہ جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کے ذریعے سے سبق دیا گیا کہ اپنے معاملات کے اندر انسان کو بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اصحاب کہف، امام بخاری نے کہا ہے، اور اصحاب رقیم یعنی وہ واقعہ جو آگے آ رہا ہے جو اصحاب کہف کے اندر مذکور ہے، آئندہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔